اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی ذات کے لیے خاص ہے جو ربوبیت کرتا ہے سارے عالمین کی۔ سارے عالمین ہر عالم کی ربوبیت کرتا ہے۔ مختلف لوگ انسانوں میں جو ہیں وہ مختلف عالم میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بس دنیا داری کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، کچھ لوگ در اخلاقیات کو کچھ اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے اونچے درجے کے اوپر روحانیت کے کسی درجے پر ہوتے ہیں۔ تو یہ درجات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے رکھے ہیں، ان کے اعمال کے اعتبار سے، ان کی ہمت کے اعتبار سے کہ کتنا ہمت ہے ان کے اندر آگے بڑھنے کی۔ تو انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر پہنچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا ہے ہر دور کے اندر، اور آقا نامدار انوار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا مظہر بنا کر بھیجا آج سے 1400 سال پہلے۔ روحانیات جو ہیں اس کے اندر لاکھوں ایسے مقامات ہیں جہاں انسان جو ہے وہ کسی ایک مقام پہ ٹھہر نہیں سکتا، ٹھہر گیا تو پھر اس کے اندر ایک سڑان پیدا ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا، جیسے پانی کسی جگہ ٹھہر جاتا ہے تو اس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، بدبو آ جاتی ہے۔ ایسے انسانوں کے اندر بھی کسی ایک مقام کے اوپر جب لوگ ٹھہر جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایسے ہی گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس گڑبڑ کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان مسلسل سفر میں رہے، یعنی مسلسل ڈیولپمنٹ سٹیج کے اندر رہے۔ کسی وقت بھی اگر اس نے یہ سوچا کہ میں یہ مقام جو ہے وہ میرے لیے بس کافی ہے، آگے مقام پر بڑھنے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوئی، تو وہی مقام اس کے لیے شیطان بن جاتا ہے۔ وہ گلنا سڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے جسے کہا نا، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر۔ تو قید مقام، کسی ایک مقام پہ جا کے رک جانا، یہ ڈیولپمنٹ کے سٹیج کے اندر ایک جو ہے وہ گلنے سڑنے کا مقام ہے۔ وہاں پہ انسان کو رکنا نہیں ہے بلکہ اور مزید آگے بڑھنا ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کسی بھی مقام پہ پہنچنے کے بعد کہ بس یہی ہے میری آخری منزل۔ جیسے ابا اکثر حبیب بن وحید صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ کسی ایک مقام کے اوپر جب آدمی ٹھہر جاتا ہے، ایسا سوچتا ہے کہ بس یہی سر راہ جب کسی نے مجھے دفتن پکارا۔ ابھی تو راہ گزر میں تھا انسان، کسی نے پکارا
سر راہ جب کسی نے مجھے دفتن پکارا، تو وہیں پہ انسان جو ہے وہ رک گیا. تو انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو یہ تکبر اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، یہ غرور اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ فلاں منزل پہ پہنچ گیا ہے. آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کسی خاص مقام پہ جب پہنچتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے 5 وقت کی، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں تو نمازیں پڑھتا ہوں 5 وقت کی اور فلاں لوگ جو ہیں وہ نہیں پڑھتے. کیونکہ ایک انسان کے اندر کمپیریزن کا جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے ہمیشہ، خیال ہوتا ہے ہمیشہ، تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا برتر محسوس کرنے لگتا ہے. تو جس طرح سے مادیات کے اندر یہ گڑبڑ انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کسی کے پاس کچھ پیسہ جمع ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ اچیو کر لیا ہے، اب اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے کوئی انسان اگر عبادت گزار ہے، وہ رمضان کے 30 روزے رکھ لیتا ہے اور وہ آس پاس دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، تو اس کے اندر ایک بڑائی کا احساس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مزید کچھ روزے رکھ لیتے ہیں، مہینے میں 2 روزے، ہفتے میں 2 روزے. تو ایسے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو اور لوگ تو نہیں کرتے اور میں کرتا ہوں. کوئی انسان زیادہ سخی بنتا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ صدقات وغیرہ دے دیتا ہے، اس کے اندر بھی یہ غرور اور یہ تکبر جو ہے وہ پیدا ہونے لگتا ہے. تو کوئی بھی مقام جب کوئی انسان حاصل کرتا ہے، حالانکہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ وہ تہجد کی طرف جا سکتا ہے، اور مزید مقامات ہیں. مجھے آ گیا یقین سا کہ یہی ہے میری منزل، سر راہ جب کسی نے مجھے دفتن پکارا. تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر. ایک انسان جو ہے وہ اخلاص کی کسی ایسی منزل پہ پہنچ جائے جہاں اس کو اس بات کا کوئی غرور اور کوئی تکبر اس کے اندر پیدا نہ ہو کہ وہ کسی خاص مقام کے اوپر پہنچ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ پہ اگر رک جائے گا تو گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا. تو کوئی بھی مقام انسان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. بندگی جو ہے وہ انسان کو ہر وقت اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ اگلی منزل کے اوپر قدم رکھے. جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک الہام کے اندر اس بات کو بتایا گیا ہے کہ جو پچھلا مقام ہوتا ہے وہ اگلے مقام کے لیے شیطان بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اس جگہ کے اوپر ٹھہر جاتا ہے. وہ انسان جو ہے وہ غرور اور تکبر کرنے لگتا ہے. تو یہ اکثر آپ انسانوں کے اندر دیکھیں گے اور اپنے اندر بھی یہ بات محسوس کریں گے کہ انسان جو ہے وہ اس کسی مقام کو حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو انجوائے کرنے کی غرض سے اس کے اوپر جم جاتا ہے یا اسی کے اوپر ٹھہر جاتا ہے. اور اللہ والا انسان کون ہے؟ اللہ والا انسان وہ ہے جو کسی جگہ ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے. اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک عاجزی اور ایک بندگی کی کیفیت ہوتی ہے. وہ بندگی کی کیفیت، اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریزی کی کیفیت،
ایک انسان کو جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھاتی ہے، اور اس کے اندر وہ گلان سڑان جو ہے وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین سے اس بات کی ہمیشہ خواہش کرنی چاہیے یا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو جو ہے وہ کسی مقام پہ ٹھہرانا نہیں، کسی مقام کے اوپر غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ اپنی بندگی کے اندر جو ہے وہ آگے ہی آگے بڑھتے رہنا، بڑھاتے رہنا. تو اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بندگی اختیار کرتے ہیں. بندگی کہتے ہیں غلامی کو، یعنی اللہ رب العالمین کے حضور ہمیشہ سجدہ ریزی کی کیفیت، انکساری اور عاجزی کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. تو جو انسان جو ہے وہ جھک کے ملتا ہے، کیا ہے، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو ایک انسان جو ہے وہ کسی بھی مقام کے اوپر غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو. اور شیطان جو ہے یہ غرور اور تکبر انسان کے دل میں بڑی آہستگی کے ساتھ پیدا کرتا ہے، جس میں انسان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. اس کو وسوسہ کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی ایک ایسی ہوا جو انتہائی آہستہ چلتی ہے جس کا احساس بھی نہیں ہوتا. بہت آہستہ چلنے والی ہوا کو، بہت آہستہ کہنے والی بات کو وسوسہ کہتے ہیں، جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ انسان کو جو ہے وہ آہستگی سے کسی ایسے مقام، کسی ایسی بات کی طرف لے کر چلا جاتا ہے جو انسان کی ڈیولپمنٹ کو یا اس کے تزکیے کو جو ہے وہ روک دیتی ہے. تو اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ ہم کو جو ہے وہ کسی بھی مقام کے اوپر جب ہم ہیں تو ہم کو اس سے مزید آگے بڑھنے کی طرف لے کر جانا، ہمارے اندر غرور اور تکبر پیدا کر کے کسی مقام پر ٹھہر جانے کی ٹینڈنسی جو ہے وہ پیدا نہ کرنا. تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہم کو مسلسل آگے بڑھانے کی طرف توجہ دیتا ہے، توجہ دلاتا ہے. اور اس غرور اور تکبر کو جو ہے وہ شیطانی عمل قرار دیتا ہے. اور یہی بات آدم اور ابلیس کے قصے کے اندر آئی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے غرور اور تکبر کے اندر کوئی چپہ زمین ایسا نہیں تھا، کہتے ہیں کہ ابلیس نے جو ہے وہ اس جگہ پہ سجدہ نہ کیا ہو. لیکن جب اس کو کہا گیا کہ آدم کے سامنے جو ہے وہ جھک جاؤ، تو اس نے جو ہے وہ سرکشی کی. یہ جو کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ ابلیسی کیفیت جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ آدم اور ابلیس کا قصہ دراصل ہمارے اپنے ہی اندر چل رہا ہے، ہر وقت چل رہا ہے. وہاں پر انسان کو جو ہے وہ کسی اللہ والے کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی بات کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پہ انکساری کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ خاکساری کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک انسان اپنے تکبر کے اندر ہی سوچتا ہے کہ نہیں، میں تو انا ربکم انا خیر منہ، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. تو یہ جو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، یہ کیفیت دراصل شیطانی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے انسان کسی ایک مقام کے اوپر جا کر ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے. تو انا خیر منہ، یہ کیفیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ کیفیت کو جو ہے وہ بڑی مائنیوٹلی آبزرو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت وسوسے کی طرح ہوتی ہے. انتہائی آہستگی کے ساتھ دل میں جو ہے وہ یہ پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ 90%
یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں کے اندر یہ کیفیت دیکھیں گے. اگر آپ باریکی سے اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ یہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. اس وقت انسان جو ہے وہ اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو اور گڑ گڑا کے اپنے اس برے عمل کی جو ہے وہ معافی چاہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینے کی گلی میں گزر رہے تھے اور امیر المومنین ہو چکے تھے، مگر مشکیزہ جو ہے وہ پانی کا کسی کے لیے بھر کے جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے. حضرت عمر کو کافی عرصے سے لوگوں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ کسی نے پوچھا کہ اے عمر کیا بات ہے، آپ جو ہیں وہ مدینے کی گلی میں سے مشکیزہ سر کے اوپر رکھ کر اور پیٹھ کے اوپر لاد کر اور پھر کسی کے لیے پانی بھرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ایسا کیوں؟ ہم نے تو کافی عرصے سے اس طرح آپ کو نہیں دیکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے دل میں اصل میں غرور آ گیا تھا، کیونکہ آپ جو ہے وہ فاروق کا لقب دیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اچھائی اور برائی کے درمیان واضح لکیر کھینچنے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے. آپ نے فرمایا کہ کل میرے دل میں ایک خیال آ گیا تھا کہ میں خلیفۃ المومنین ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایسا ایک تکبر کا خیال جو ہے وہ میرے دل میں آ گیا تھا. تو ابھی صرف خیال آیا آپ کے دل میں، آپ نے جو ہے وہ اس خیال کو رد کرنے کے لیے اپنے سر پہ مشکیزہ، اپنے پیٹھ پہ مشکیزہ لادا اور لوگوں کے پانی بھرنے لگے تاکہ وہ تکبر جو ہے وہ دل کے اندر سے نکل جائے. تو ایسے واقعات جو ہیں وہ تاریخ اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں جہاں پہ صحابہ کرام نے اپنے اندر تکبر یا غرور کو پیدا ہونے کی ذرا سی بھی راہ بھی نہیں دی. شیطان جو ہے وہ جس راستے سے بھی آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نظر جو ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے اور شیطان جو ہے وہ ان سے 40 کوس دور بھاگتا ہے. یعنی آپ ایسا عمل کر دیتے ہیں جس سے شیطان جو ہے وہ 40 کوس دور بھاگتا ہے. ایسے کئی واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں جہاں آپ نے وہ خلعت فاخرہ جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے جو سربراہان جو ہیں وہ بڑے خوبصورت لباس اور بڑے ریشمی لباس اس زمانے میں پہنا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی جس طرح سے وہ پیون لگا کے کپڑے پہنتے تھے اسی طرح سے وہ پہنتے رہے آخری وقت تک. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات جو ہے وہ آ گئی. ایک مومن بندہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عاجزی اور انکساری اور خاکساری کی حالت کے اندر رکھے گا، بندگی کی حالت کے اندر اپنا سر جو ہے وہ جھکا کے رکھے گا، کیونکہ وہ اعلیٰ ظرف ہے. اور جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ کسی ایک مقام پہ ٹھہر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں سے الگ محسوس کرنے لگتے ہیں. حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ نے معراج المومنین میں ایک اللہ والے کی پہچان میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے اندر گھل مل کر رہتا ہے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسی حالت کے اندر رہتا ہے. وہ کسی تخت پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کسی اونچی کرسی پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا. وہ لوگوں کے درمیان انہی کے لیول کے اوپر بیٹھنا پسند کرتا ہے.
اس کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی جگہ، یعنی مومن بندہ وہ ہے کہ جب جنگل کے اندر جو ہے وہ سفر کے اندر کہیں ہو اور جنگل کے اندر سے گزر رہا ہو اور کسی جگہ پڑاؤ اختیار کرے، تو ایسا نہیں کہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جائے، بلکہ وہ برابر کے درجے کا کام کرے گا۔ اگر اس کے ذمے لکڑیاں کاٹ کے لانا ہے تو لکڑیاں کاٹ کے لائے گا، اگر اس کے ذمے کھانا پکانا ہے تو کھانا پکائے گا۔ یہ بات جو ہے وہ حضرت صاحب قبلہ نے معراج المومنین کے اندر لکھی ہے کہ ایک مومن بندے کے اندر غرور اور تکبر جو ہے وہ نام کو بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو تو آگے بڑھنا ہے، وہ کسی مقام پہ ٹھہرنا نہیں ہے اس کو، اس لیے وہ انسانوں کے درمیان کبھی فرق نہیں کرتا، وہ ان کے برابر کے درجے کے اوپر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور برابر کے درجے کے اوپر لا کر رکھتا ہے ان سے الگ، مگر اس کے باوجود ان کے درمیان رہتا ہے تاکہ اس کی سیلف ڈیولپمنٹ ہو، تاکہ وہ اور آگے مزید بڑھے۔ تو ایک انسان کو کسی مقام سے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مقام سے محبت پیدا نہ ہو۔ جب کسی انسان کو اپنے کسی مقام سے محبت پیدا ہو گئی، کیا ہے وہ، علامہ اقبال نے کہا نا کہ مومن بندہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ عجمی خیال کا نہیں ہوتا۔ عجمی لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے کسی مقام کے اوپر جا کر جو ہے وہ ٹھہر جاتے تھے، تو ایک مومن بندہ جو ہے یہ سالک مقامات میں کھو گیا، عجم کی خرافات میں کھو گیا۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے، جو سالک ہے، جس کو اللہ کا یعنی سلوک کی منزلوں سے گزر رہا ہے، وہ کسی ایک مقام کے اوپر ٹھہرے گا نہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ سالک مقامات میں کھو گیا، عجم کی خرافات میں کھو گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی مقام کے اوپر ہیں بھلے، ہم کو مزید آگے بڑھنا ہے، مزید آگے بڑھنے کے لیے اپنے اندر خاکساری پیدا کرنی ہے، اپنے اندر انکساری پیدا کرنی ہے، عاجزی پیدا کرنی ہے، بندگی کے مقام کے اوپر آنا ہے۔ جو آدمی جھکتا ہے تو وہی آگے بڑھتا ہے، جس کی پیشانی زمین کے ساتھ لگتی ہے، جو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، وہی انسان جو ہے وہ آگے مزید بڑھتا ہے۔ تو یہ سلوک کی جو راہ ہوتی ہے اس کے اندر اس بات کی ہمیشہ جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ انسان گل سڑ جاتا ہے، اس مقام کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، اپنے اس مقام کو بچانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس کو بچانا نہیں ہے، اس کو تو لات مار کے پیچھے کرنا ہے۔ جو لات مار کے پیچھے کرے گا تو وہ پھر آگے بڑھے گا، بھلے کوئی بڑے سے بڑا مقام کیوں نہ ہو۔ ایک انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اسے اور مزید آگے بڑھنا ہے۔ تو جب تک کوئی کسی مقام کو انسان جو ہے وہ چھوٹا نہیں سمجھے گا، کمتر نہیں سمجھے گا، اس وقت تک اس مقام کو چھوڑے گا نہیں۔ تو ایک انسان کا جو ٹارگٹ ہے، جو انسان کا جو آگے بڑھنے کا اس کا ٹینڈنسی ہے، وہ اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی مقام کے اوپر ٹھہر جائے، وہ اور مزید آگے بڑھنے کی طرف توجہ کرتا ہے، اور مزید آگے بڑھنے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کا لائف کے اندر، وہ یہ نہیں کہتا، کبھی اس کے زبان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ نہیں مجھے تو معلوم ہے، وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ ہاں، بلکہ اس کی کسی بھی انسان کی بات کو جو ہے وہ غور سے سنے گا۔ وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہاں میں پہلے سے جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں تو جانتا ہوں، مجھے تو معلوم ہے۔ اکثر لوگ مائنڈ سائنسز کے اندر بھی یہ بات اکثر آتی ہے، اور ایسے واقعات آتے ہیں جہاں پر انسان کو جو ہے وہ
جب اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ سیکھنے کی منزل سے جو ہے وہ سیکھنے کی منزل میں داخل ہی نہیں ہوا ابھی، کیونکھ اس نے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو اپنے لیے بہت کافی سمجھ لیا ہے. جتنا علم بھی اس کے پاس ہے، جتنی سمجھ بوجھ اس کے پاس ہے، جس حد تک بھی وہ سیکھ چکا ہے، تو وہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ ہاں یہ بس میرے لیے کافی ہے اور مزید مجھے نہیں حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس جگہ پہ جا کے ٹھہر جائے گا. اور یہ جو ٹھہر جانے کی منزل ہوتی ہے یہ ایک بے اطمینانی کی اور ٹربولنس انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونے لگتا ہے، بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی طرف توجہ کرتا ہے. بچے کے اندر نیچرل ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی طرف توجہ کرتا ہے، کسی بھی مقام کے اوپر غرور اور تکبر کر کے ٹھہرتا نہیں ہے، اس کے اندر یہ بات نیچرلی ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ ہمیشہ جھولا جھولنے کی پوزیشن کے اندر اپنے اطمینان حاصل کرتا ہے. کسی بھی بچے کو کسی ایک مقام کے اوپر ٹھہرا دیا جائے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک جولانی ہوتی ہے، وہ اس مقام کے اوپر ٹھہرے گا نہیں، رونے لگے گا. پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کو ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، گود میں اٹھا لیتے ہیں، کبھی اس کو ادھر ٹہلاتے ہیں، کبھی اس کو ادھر ٹہلاتے ہیں. اس کے اندر بچہ اچھا محسوس کرتا ہے. جھولا جھلاتے ہیں تو وہ اچھا محسوس کرتا ہے. تو کسی بھی مقام پر ٹھہر جانا وہ انسان کی بیسک نیچر کے خلاف ہے. لیکن ہمارا مائنڈ جو ہے، ہماری تھاٹس جو ہے، وہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایسا غرور اور ایسا تکبر پیدا کر دیتی ہیں کہ جہاں انسان ٹھہر جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہم کو کسی غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہ کرنا، بلکہ ہمیں مسلسل اپنی طرف جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آگے بڑھنے کی طرف توجہ کرنا، آگے بڑھنے کی طرف جو ہے وہ راہیں ہمارے لیے ہموار کرنا. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں جی. آمین آمین ثم آمین.